سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها قال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی ہے، اور یہ آیات جو ہیں برہان ہیں، دلیل ہے واضح حضور کی نبوت کی، علی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حیث اخبر بالغیوب الماضیۃ خبرا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو زمانے میں واقعات گزر چکے، ماضی میں گزر چکے، ان کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، اور خبر بھی ایسے دے رہے ہیں جیسے آپ نے خود سنا ہو، دیکھا ہو. وَهُوَ رَجُلٌ أُمِّيٌّ، حالانکہ آقا انعامدار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھے لکھے نہیں، اور ایسی قوم میں پیدا ہوئے جو قوم بھی امیین ہے. اس لیے اللہ پاک نے آپ کی سابقہ کتابوں میں جو خبر دی تھی اس میں بھی یہ صفت حضور کی موجود ہے، النبی الامی الذی یجدونہ. یعنی حضور پاک نے کسی انسان سے نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں تشریف نہیں لے گئے، کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے،
تو جس بندے نے کبھی نہ پڑھا ہو اور ساری دنیا کو پڑھا دے، جس بندے نے کبھی کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو اور غیب کی خبریں بتلا دے، جس پیغمبر نے کبھی کوئی علمی سفر بھی نہ فرمایا ہو اور جس جگہ پیدا ہوئے وہاں بھی کوئی پڑھی لکھی قوم نہ رہتی ہو، اور پھر بھی آپ بتلائیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نشأ بین قوم، آپ ایسی قوم میں پیدا ہوئے لا یعرفون شیئا، جو بالکل خود پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، خود بھی امیین تھے۔ جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے حضور نے بی بی مریم کے واقعے کی بات بتلائی، تو جب سیدہ بی بی مریم کا آپ نے قصہ بتلایا تو اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ، آپ تو اس جگہ موجود بھی نہیں تھے جب بی بی مریم کی کفالت کے لیے کلمیں ڈالی جا رہی تھیں، قرآن اندازی ہو رہی تھی، کیونکہ ہر آدمی چاہتا تھا کہ میں بی بی مریم کی کفالت کروں، تو آخر قرآن ڈالا گیا، قلم سے ان پر نام لکھے گئے اور ان کو بہتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قلم پانی کے بہاؤ کے خلاف اوپر چلی جائے بجائے نیچے بہ جانے کے، تو وہی بندہ کفالت کرے گا۔ تو اللہ کی شان ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو تھی وہ نکلی، یعنی آپ کا قرآن آیا، تو اب حضور تو وہاں موجود نہیں ہیں لیکن خبر دے رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر عطا فرمائی۔ اس لیے فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ حَاضِرًا لِذَلِكَ، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَوْحَاهُ إِلَيْكَ، اللہ نے وحی کر کے آپ کو قصہ بی بی مریم سے مطلع فرمایا۔ فرماتے ہیں وَهَكَذَا لَمَّا أَخْبَرَهُ عَن نُوحٍ وَقَوْمِهِ، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر دی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں، وما كان من جاء الله له وإغراق قومه، کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو جو کشتی میں سوار ہوئے پناہ عطا فرمائی اور باقی قوم کو غرق کر دیا، تو یہ اللہ کے نبی نے خبر دی۔ اب نوح کا زمانہ اور حضور کا زمانہ درمیان میں ہزاروں سال ہے، تو حضور نے کیسے خبر دی؟ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ نے وحی بھیجی ہے۔ اس لیے فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے وحی کی ہے، یعنی انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے، یاد رکھیں، عالم الغیب تو صرف اللہ تعالی کی ذات ہے، جس کے بارے میں قرآن ناطق ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ عالم الغیب والشہادہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، اور حضور جو خبر دے رہے ہیں کیسے کہ اللہ نے وحی فرمائی۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، میرے پاک پیغمبر، میرے نبی، میرے محبوب محمد مصطفیٰ، حالانکہ یہ خبریں نہ آپ جانتے ہیں نہ آپ کی قوم جانتی ہے، یہ ہم نے وحی کر کے آپ کو خبر دی ہے۔ تو جب خبر آ گئی، وحی آ گیا، تو آپ کی نبوت صادق ہو گئی۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، وقال فی آخر سورہ ذالک من انباء القرآن قصه علیک، اللہ نے فرمایا یہ جو بستی والوں کی خبریں ہیں یہ ہم نے آپ کو کچھ بھی سنائی ہیں، اور اسی طرح اللہ نے حضرت یوسف کا قصہ بیان فرمایا تو خبر دی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود نہیں تھے،
اور وہ واقعہ بھی ہم نے آپ کو بتلایا ہے. اور فرماتے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، اور اسی طرح میرے محبوب ہم نے آپ کو خبریں دی ہیں ان قصے کی، ان اقوام کی جو آپ سے پہلے گزر چکی ہیں. حضور نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا، حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سنایا. اللہ نے آسمانوں کی خبریں بھی آپ کو دیں، زمین کی خبریں بھی آپ کو دیں، امم سالفہ کی خبریں آپ کو دیں، قصص الانبیاء والمرسلین کی خبریں آپ کو دیں. تو یہ دلیل ہے صداقت نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر قرآن میں تدبر کیا جائے، غور کیا جائے، تلاش کی جائے، تو اللہ نے ہزاروں غیب کی باتیں ہیں جو اپنے نبی محمد مصطفیٰ کو خبر دی ہے. یہ دلیل ہے حضور کی صداقت نبوت. اس لیے فرماتے ہیں وقال هؤلاء بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها إلى آخرها وكيف كان ابتدائها الله إليه وتكليمه له. اور اسی طرح اس سورۃ قصص میں جو آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی خبر دی اول سے لے کر آخر تک، اور آپ کی ابتداء وحی کیسے ہوئی، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیسے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر نبوت تک، پھر فرعون کے مقابلے تک. تو یہ ساری خبریں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے. اس لیے فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، یعنی ما كُنْتَ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ آپ جانب الجبل الغربی آپ وہاں موجود نہیں تھے. الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس وادی مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اس شجرہ مبارکہ میں سے بات فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب فرمایا اور حکم دیا انی انا اللہ رب العالمین. تو آپ تو وہاں موجود نہیں تھے. تو یہ ساری دلیل ہے حضور کی نبوت کی، اور یہ دلیل ہے کہ انبیاء حاضر ناظر نہیں ہوتے، انبیاء ہر جگہ موجود نہیں ہوتے. حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے کہ ہر جگہ موجود اور ہر جگہ ہر بات کے سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا اللہ ہے. اور اللہ ہر جگہ موجود کا کیا معنی؟ یہ نہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں، معنی اس کا علم اتنی وسیع ہے کہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، کوئی ذرہ بھی باہر نہیں. مخلوق زمین پہ ہے یا زمین کے نیچے ہے، سمندروں میں ہے، فضاؤں میں ہے، ہواؤں میں ہے، سب اللہ کے علم میں ہے. تو جب اللہ کے علم میں ہے تو کوئی اللہ ساتھ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی جاؤ خدا تمہارے ساتھ ہے. کیا معنی؟ یہ معیت علمیہ ہے. اور کبھی معیت نصرت ہوتی ہے، اللہ ساتھ ہوتے ہیں، انہیں اپنی مدد بھیج دیتی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے جب حضور غار ثور میں تھے، حضرت ابو بکر گھبرانے لگے تو حضور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. تم نہ غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا نبی غار میں ہے، دشمن ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے. اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کے نکلے اور فرعون کی فوجیں پیچھے آ گئیں اور قوم گھبرا گئی کہ اب کیا ہوگا، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے، تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا تھا ان معی ربی سیہدین. میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے رستہ دیں گے اور مجھے بچائیں گے. تو اللہ ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بندے کے ساتھ مل گئے یا بندے کے اندر داخل ہو گئے، نعوذ باللہ جیسے حلولیہ کا عقیدہ ہے. منع ہوتا ہے معیت علم کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے. جب ہر چیز علم میں ہے، جس چاہے مدد فرما دے، جب چاہے حفاظت فرما دے.
تو باقی اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ ہر جگہ نہ حاضر ہوتے ہیں نہ نازل ہوتے ہیں. ہمیشہ عقیدہ یاد رکھیں. اگر میرے محبوب مکے میں تھے تو مکے میں تھے، مدینہ میں تھے تو پھر مکے میں نہیں تھے. جب ورنہ تو ہجرت کا کیا معنی، ورنہ معراج کا کیا معنی، سارا دین ہی ختم ہو جائے. اگر حضور ہر جگہ موجود ہے تو پھر معراج کا کیا مطلب؟ اگر حضور ہر جگہ دیکھنے والے ہیں تو معراج پہ لے جانے کی ضرورت ہی نہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر جگہ دیکھنا، ہر چیز کا جاننا، ہر چیز کا علم ہونا، یہ صفت خدا بندی ہے، اس میں کوئی شریک نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ وہاں نہیں تھے، اور فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ لِذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْحَىٰ إِلَيْكَ ذَلِكَ لِيَكُونَ حُجَّةً وَبُرْهَانًا عَلَىٰ قُرُونٍ قَد تَّطَاوَلَ عَهْدُهَا وَنَسُوا حُجَّجَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَا أَوْحَاهُ إِلَى الْأَنبِيَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ وہاں موجود نہیں تھے، یہ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی تاکہ حجت بن جائے، دلیل بن جائے کہ مدتیں گزر چکی ہیں، اب لوگ تعلیمات انبیاء کو بھول چکے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی ان کے پاس نبی نہیں آیا، اللہ کے حجت اور دلائل کو بھلا چکے ہیں، اور اللہ نے جو پہلے انبیاء پہ وحی فرمائی اس کو بھی بھلا چکے ہیں. تو اس لیے اللہ نے آپ کو وحی دی اور سارے واقعات سنا دیے. وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا أي وَمَا كُنْتَ مُقِيمًا فِي أَرْضٍ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا حِينَ أَخْبَرَتِ النَّبِيَّ شُعَيْبَ وَمَا قَالَ لِقَوْمِهِ وَمَا رَدُّوهُ عَلَيْهِ. اور آپ اہل مدین میں بھی نہیں تھے کہ ان پہ ہماری آیات پڑھیں. جب اللہ نے ان خبر دی حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو کیا کہا، اور شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا رد کیا، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ أي وَلَٰكِنَّ نَحْنُ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ذَلِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ کو خبر دی وحی کے ذریعے، اور ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قال ابو عبد الرحمن النسائی في التفسير من سننه اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن حمزة الزيات عن الأعمش عن علي بن مدرك عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه وما كنت بجانب الطور إذ نادينا قال نودوا أن يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني وأجبتكم قبل أن تدعوني. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن نسائی نے اپنی تفسیر میں سنن نسائی میں یہ روایت بھی ذکر دی ہے کہ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا سے کیا مراد ہے. انہوں نے فرمایا اللہ نے طور پہ یہ بھی فرمایا تھا نودو، یہ بھی آواز کہ یا امت محمد اے امت محمد مصطفیٰ اعطیتکم قبل ان تسألونی، میں نے تم کو وہ نعمتیں دی ہیں تمہارے مانگنے سے بھی پہلے، اور میں نے تمہاری دعائیں قبول کی ہیں تمہاری دعا مانگنے سے بھی پہلے. تو اللہ نے ایسی بھی نعمتیں دی، ہم نے تو مانگا بھی نہیں تھا، ہم نے تو سوال بھی نہیں کیا تھا. تو جو خدا بغیر سوال کے دیتا ہے، جو بغیر مانگے بھی دیتا ہے، تو شان خدا بندی تو اسی کو زیبا. وہاں قدار ابن جریر بن ابی حاتم من حدیث جماعت حمزہ ابی حبیب الزیات النامش ورباہ ابن جریر بن ابی وکیع یحیی بن عیسی النامش علی بن ذکر نبی زرعہ ابن عمر ابن عمر بن جن قاضار ابن کلام واللہ اعلم. وقال مقاتل بن حیان وما كنت بجانب الطور اذ نادینا. اور حضرت مقاتل فرماتے ہیں
اس سے مراد یہ ہے کہ اذ نادینا امتک فی اصلاب آبائہم ان یؤمنوا بک اذا بعثت۔ حضرت مقاتل فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے حضور کی امت کو جب کہ وہ ابھی اپنے باپ دادے کی صلب میں تھی یہ حکم دیا تھا کہ جب میرا محبوب محمد مصطفیٰ آئے تو ایمان لے آؤ۔ وقال قتادہ وما كنت بجانب الطور اذ نادینا موسیٰ وہذا واللہ اعلم اشبہ بقولہ تبارک و تعالی۔ اور بعد نے فرمایا کہ اذ نادینا سے مراد یہ ہے کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، لیکن یہی زیادہ قریب ہے کیونکہ قصہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سباق بھی موسیٰ علیہ السلام۔ وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الى موسیٰ الامر ثم اخبرها هنا بصيغة اخرى اخص من ذلك وهو النداء، وكما قال تعالى واذ نادى ربك موسى۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، اور اسی طرح آیت ونادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا۔ تو اس ندا سے مراد وہ ندا ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا اور اس کے بعد اپنی نبوت و رسالت کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ نے آپ کو شرف کلام بھی بخشا تھا بغیر کسی ملک کے۔ وقوله تعالی ولکن رحمتا من ربک ای ما کنت مشاہدا لشیء من ذلک۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ سارے قصے میں نہ موجود تھے نہ دیکھنے والے تھے، لیکن یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ وحی بھیج کے ہم نے تم کو ساری خبر عطا فرما دی۔ ولیکن اللہ تعالی اوحی الیک وَأَخْبَرَكَ بِهِ رَحْمَةً مِّنْهُ بِكَ وَبِالْعِبَادِ بِإِرْسَالِكَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ نے آپ پہ وحی فرمائی اور اپنی رحمت سے آپ کو خبر دی اور بندوں کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، یہ رحمت خداوندی۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ نے آپ کو اس قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا کہ آپ سے پہلے زمانہ گزر گیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو یہ 600 سال کا مدت ہے جس میں کوئی نبی نہیں آیا، تو اب اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ لعلہم یتذکرون لعلہم یہتدون بما جئتہم بہ من اللہ عز وجل، تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں آپ جو اللہ کی طرف سے احکام لائے ہیں۔ فرمایا ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا۔ اللہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے جو کفر کیا، جو گناہ کیے، جب ان کو ہم عذاب دیں گے قیامت میں، اگر آپ کو نہ بھیجتے تو یہ کہتے ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا، اگر آپ ہمارے پاس نبی بھیجتے ہم بھی مان لے آتے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَيْهِمْ لِتُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ وَلِيَنْقَضِيَ عُذْرُهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ بِكُفْرِهِمْ، جب ان کے کفر پر ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو ان کا عذر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ فَيَحْتَجُّوا، اگر نہ بھیجتے فَيَحْتَجُّوا بِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْتِهِمْ رَسُولٌ وَلَا نَذِيرٌ، اگر آپ کو نہ بھیجتے تو قیامت میں وہ دلیل پکڑتے، وہ حجت پکڑتے کہ ہمارے پاس کوئی رسول کوئی پیغمبر نہیں آیا۔
كما قال تعالى بعد ذكره انزال كتابه المبارك وهو القرآن. اسی طرح میرے آقا نے دوسری صورت میں یہاں اللہ نے قرآن کے اتارنے کا ذکر فرمایا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. تاکہ وہ کہتے کہ میرا مولا آپ نے تو یہودیوں کے پاس بھی کتاب آئی، نصارے کا ہمارے پاس تو نہیں آئی، اگر ہمارے پاس آتی تو ہم بھی ایمان لے آتے. او تقولوا لو أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ. اور وہ کہتے تھے کاش ہم پر بھی کتاب آتی تو ان کو حجت ہوتی. اللہ نے قرآن بھی بھیجا، نبی بھی بھیجا، حجت پوری ہو جائے، اب کوئی عذر باقی نہیں. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی نہیں آیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتے ڈرانے والا نہیں آیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پر کوئی کتاب نہیں آئی. رسلا مبشرین ومنذرین، ہم نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ کسی کی کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ پر رسول بھیجنے کے بعد. جیسے فرمایا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر. کہ اگر ہم نہ بھیجتے تو یہ کہتے ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، نبی کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا. اب یقین اللہ نے تمام حجتیں ختم کر دیں، اس لیے قیامت میں جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے فرشتے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے، نبی نہیں آئے، پیغمبر نہیں آیا، کتاب نہیں آئی؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، اقرا آئے وقد كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. والآیات فی ھذا کثیرۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے پہ بہت ساری آیات ہیں، تو لہذا اللہ نے خاتم الرسل بھیجا، خاتم الکتب بھیجی، اور اللہ نے حجت تمام کر دی. اب جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور جن کے مقدر میں غوایت و گمراہی تھی وہ دنیا و آخرت میں رسوا و ذلیل ہو گئے. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ایمان پہ قائم رکھیں. اگر ایک آدمی تشہد میں بیٹھا ہے اور اس نے التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھنے کے بجائے الحمدللہ رب العالمین پڑھا، یاد آ گیا چھوڑ دیا، پھر تشہد پڑھی، نماز ٹھیک ہے انشاءاللہ، لیکن احتیاط کیا کریں کہ اگر آدمی نماز میں ہر کلمات پہ غور کرے تو اس قسم کی باتیں نہیں ہوں. اس کو کہتی ہیں ارتکاز. کیا معنی؟ یوں سمجھیں کہ اگر ہم نے ایک پیالی میں چائے ڈالنی ہے، اگر صحیح ارتکاز نہ ہو کہ پیالی بھی ٹھیک ہو، اوندھی بھی نہ ہو، اور چائے بھی صحیح مقام پہ ڈالیں تو چائے آئے گی. اگر آدمی کی توجہ ادھر ادھر ہو گئی، یا چائے ادھر گرے گی یا چائے ادھر گرے گی، یا اگر خدا نہ کرے پیالی ہو ہی اوندھی تو کیا جائے گا اندر.
تو اس لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے انسان جب نماز میں حاضر ہو تو نماز جو ہے یہ معراج مومن ہے. نماز جو ہے یہ صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ اور بندے کو جوڑنے والی ہے. نماز جو ہے یہ نور ہے. نماز جو ہے یہ قرۃ عین ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز جو ہے یہ دل کا اطمینان ہے. اور نماز کا اتنا بڑا مقام ہے، حضور نے فرمایا گویا تم اپنے خدا کو دیکھ رہے ہو. اب دیکھو نا، کسی کے سامنے اگر کوئی شخصیت ہو تو وہ نظر نہیں ہٹاتا، جب خدا کو دیکھ رہا ہو تو ادھر ادھر نظر کیسے جائے گی؟ اور فرمایا اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اور جس بندے کو یہ یقین ہو کہ میری ہر حرکت، ہر سکون ہے، اور اگر میں نے غلط انداز میں ادا کیا تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز میرے منہ پہ مار دیں کہ کیسے کھڑے ہو، کیا کر رہے ہو. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو جب نماز میں کھڑے ہوں تو اپنے دل و دماغ کو حاضر کریں کہ میں دربار خدا بندی میں کھڑا ہوں اور میری ہر حرکت، ہر سکون، ہر کلمہ، ہر قول پہ میرے اللہ کی نظر ہے. وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جانتے ہیں. اب اس کے بعد علماء نے فرمایا ہے کہ پھر ہر لفظ پہ غور کرو. کیا معنی اللہ اکبر؟ تو غور کریں کہ میں نے کس کی کبریائی کا اعتراف کیا. یہ نہیں اللہ اکبر بس پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہا. یہ کوئی نماز تو نہ ہوئی ہے تو پھر مذاق ہو گئی. اسی طرح جب آپ نے اللہ اکبر کیا ہے تو پھر پورا توجہ ہو کہ میں نے ہاتھ صحیح باندھے ہیں. یہ تو نہیں کہ میں کعبے سے ادھر ادھر ہٹا ہوا ہوں. پھر اس کے بعد جب آپ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ایک ایک حرف پہ غور کریں. ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پتہ ہو میری زبان کیا کہہ رہی ہے. جب آپ قیام سے رکوع میں آتے ہیں اللہ اکبر تو آپ کو پتہ ہو کہ میں کدھر جا رہا ہوں. پھر جب رکوع میں آپ تسبیح کہیں تو ایک ایک حرف پہ آپ کو پتہ ہو سبحان ربی العظیم. یہ نہیں کہ سبحان پتہ ہی نہیں کیا کہہ رہا. یہ نماز نہیں ہے، وہ تو ٹکرے مارنے والی بات ہے، وہ تو مرغے کے دانے چگنے والی بات ہے. آپ ساری زندگی پڑھتے رہیں نماز نہیں ہوگی. آپ 100 رکعت پڑھیں لیکن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دینے کا فائدہ نہیں ہے. اس کے بجائے 2 رکعت پڑھیں لیکن صحیح انداز میں نماز پڑھیں کہ رکوع میں کھڑے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سبحان ربی العظیم. ایک ایک حرف پہ توجہ ہو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. جب اس سے اٹھے تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا. ایک ایک حرف ادا کریں. پھر سجدے میں جائیں تو اللہ اکبر. اب پتہ ہو کہ میں سجدے میں ہوں اور میری ذلت کی انتہا ہو گئی ہے کہ میں نے اپنی پیشانی کو مٹی پہ ڈال دیا ہے خدا کے آگے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب تو اتنا جھک گیا ہے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا
جو بندہ سجدے میں دعا کرتا ہے قبل نہیں یستجاب لہ، امید ہے کہ اس کی دعائیں اللہ منظور فرما دیں گے، کیونکہ بندہ اپنی عاجزی کی، اپنی ذلت کی انتہا کر دیتا ہے کہ مولا تو نے مجھے شان دی، انسان بنایا، تو نے مجھے بڑا عزت دی، لیکن میں نے اپنا ماتھا زمین پہ مٹی میں ڈال کے اعتراف کر لیا ہے کہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں ضعیف ہوں، کمزور ہوں، اب تیرے دروازے پہ پڑا ہوں، تیری مرضی آئے ہٹا دے، تیری مرضی آئے رنگ دے۔ پھر نماز پڑھ کے دیکھو کہ لطف آتا ہے کہ نہیں آتا۔ آج 2 رکعتیں تو ذرا آرام سے پڑھو، علیحدہ کھڑے ہو جاؤ، سامنے ستون آ جائے تاکہ کسی عورت کی جھلک نہ پڑے، کوئی عورت آگے سے نہ گزرے، نماز پڑھتے ہوئے ادھر ادھر تم نہ کھیلتے رہو، نماز پڑھتے ہوئے بٹن نہ بجاتے رہو، گھڑی کے ٹائم نہ دیکھتے رہو، نماز پڑھتے ہوئے اپنے رومال اور اپنے کپڑے نہ چھٹکتے رہو، مٹی لگ جائے تو پیشانیوں کو صاف نہ کرتے رہو، آرام سے خشوع سے خضوع سے آج تجربہ کرو، 2 رکعت پڑھ کے دیکھو، دیکھو کیسے دل میں قرار آتا ہے کہ نہیں آتا۔ حضور نے جو فرمایا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، اسی لیے حضور فرماتے تھے حضرت بلال کو کہ ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، بلال اذان کہو، نماز پڑھیں، ہمیں راحت ملے، ہمیں سکون ملے۔ نماز تو ایسی چیز ہے، اب تم نے ٹکریں مارنی ہیں، نہ پتہ ہے تسبیح کیا ہے، نہ پتہ ہے تکبیر کیا ہے، نہ پتہ ہے قعدہ کیا ہے، نہ پتہ ہے قومہ کیا ہے، نہ پتہ ہے کہ تشہد کیا ہے، تو پھر یہ نماز نہیں ہے، یہ تو بس ڈپٹی لگانے والی بات ہے۔ جیسے نالائق ملازم ہوتے ہیں نا جی، بس حاضری لگا دی تھا کہ تنخواہ تو بن جائے، کام تو کرنا نہیں ہے۔ ہم ظالم حکمرانوں کو بدل کر اچھے حکمران لانا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ بڑا آسان طریقہ، کوئی مشکل ہے ہی نہیں۔ حضور رحمت دو جہاں نے فرمایا ہے کہ اعمالکم امالکم، تمہارے عمل جیسے ہوں گے ویسے حاکم ہوں گے۔ تم اپنے اعمال درست کر لو، حاکم خود بخود ٹھیک آ جائیں۔ دیکھو نا، اگر ہم نے اپنے بچے کو نرسری سکول سے مشنری سکولوں میں پڑھایا ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ NGOs کے تابع ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ یہودی لابیوں کے فنڈ سے چلنے والے اداروں میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ رات دن کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں اور گندی فلمیں دیکھتے ہیں، اب تو ان کے اپنے موبائل میں بھی موجود ہیں، تو یہ بڑے ہوں گے جب حاکم بنیں گے تو کیا خیال ہے یہ اچھے حاکم بنیں گے؟ جو دیکھا ہے یہ کہیں گے یہی چیز عام کرو، یہ حقوق انسانی ہے، آزادی ہے، یہ پیالی ہے، جو چاہے پانی پی لے، عورت کو بھی اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، رضامندی سے جو چاہے پیدا اٹھا لے، پیالی دھو ڈالو ٹھیک ہو گئی، عورت بھی نہا لے گی، پاک ہو جائے گی، کیا فرق پڑتا ہے 10 دوست ہوں اس کے یا 50 دوست ہوں؟ تو یہ سب تو ہم نے کیا ہے نا۔ جب تک یاد رکھیں کہ عورتیں اپنے بچے کو بغیر وضو کیے ہوئے دودھ نہیں پلاتی تھی، جب اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے قرآن سناتی تھی، جب اپنے بچے کو سوتے اٹھتے بسم اللہ کلمہ درود پڑھتی تھی، تو بچے بھی امام بخاری اور امام ابو حنیفہ پیدا ہوتے تھے۔ اور جس دن سے ماشاءاللہ تم نے فلمی گانے سنانے شروع کیے ہیں، بچے بھی ماشاءاللہ ایکٹر پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اب دیکھا نہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ، کسی کی کیپ یوں ہے اور کسی کی یوں ہے،
کسی نے جناب اپنے شرٹ پہنے ہوئے ہیں، کوئی کنٹیکی کا نمائندہ ہے، کوئی پیزا کا نمائندہ ہے، کوئی نمبر لگا کے ہاکی پلیئر ہے۔ آج اتنی تمہاری یونیورسٹیاں ہیں، تمہارے کالجز ہیں، تمہارے مدارس دینیہ ہیں، کیوں نہیں امام بخاری پیدا ہوتا؟ کیوں نہیں امام مسلم پیدا ہوتا؟ کیوں نہیں امام ابو حنیفہ پیدا ہوتا؟ کیا وجہ ہے آخر؟ میرے بھائی مدرسے تو اتنے ہیں کہ ہزاروں طلباء تو صرف ہمارے دینی مدرسوں سے نکلتے ہیں، وہ نکل کے کدھر جا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑو کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو، ان سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ ان سے تو ویسی ہماری نہیں بنتی۔ ہم ملا لوگ، پرانے خیال کے لوگ، وہ بڑے جدید تخیلات کے مالک لوگ ہیں، تو ہمیں اپنا رونا تو رونا چاہیے نا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آج ہر جگہ آپ دیکھیں، گلی گلی، کوچا کوچا، چھوٹی اتنی بستی ہو بینک پہنچ گیا ہے، اتنی بستی ہو سودی ادارہ پہنچ گیا ہے، اتنی شہر، چھوٹا سا شہر ہو جناب ماشاءاللہ، وہاں یہودیوں کی KFC پہنچ گئی ہے، کنٹیکی پہنچ گئی ہے، پیزا پہنچ گیا ہے، مکڈونلڈ پہنچ گیا ہے، ڈگسی پہنچ گئی ہے، کوکا کولا پہنچ گیا۔ نہیں پہنچا تو محمد کی حدیث نہیں پہنچی۔ اللہ کا قرآن نہیں پہنچا ہے۔ آپ کا نوجوان بچہ ہے، آج گھر میں جا کے اس کو کہو دعائے قنوت سنا دے۔ آپ کے گھر میں زوجہ محترمہ ہے ماشاءاللہ، جو فیشن کی دل دادا ہے اور جدید فیشن پیرس سے ابھی نکلتا ہے اور اس کے گھر میں آ جاتا ہے، اس کو کہو الحمدللہ تو پڑھ کے سنا دے۔ میرا بھائی، جب ماں کے اتنے بڑے ناخن ہوں گے، جین کی پینٹ پہنے گی اور ہاف بازو کی شرٹ پہنے گی، بال شولڈر کٹ ہوں گے، تو بیٹا امام بخاری پیدا ہوگا؟ چھوڑ دو ان باتوں کو، قصہ ہے، کہانی ہے، دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ۔ اب ہمارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ، کعبے شریف میں کھڑے ہیں تو معلوم ہوتا ہے ابھی بیچارے کسی فلم سے لو سٹوری میں ایکٹنگ کر کے آ رہے ہیں۔ یعنی اتنا ڈھیٹ ہو چکے ہیں ہم کہ کعبۃ اللہ کا حیا بھی نہیں ہے کہ کعبے میں جو جا رہے ہیں کیا لباس ہے ہمارا؟ بھئی حضور کے روضے پہ ہم جا رہے ہیں، بال کٹے ہوئے ہیں، کلین شیو ہے ماشاءاللہ، اور جھوم جھوم کے سلام پڑ رہا ہے۔ بڑے حضور خوش ہو رہے ہوں گے، ماشاءاللہ میرا بڑا باحیا امتی ہے کہ تازہ اس طرح پھروا کے آیا ہے روضے پر۔ اس سے بہتر ہے کہ نہ جاؤ، حضور کا دل نہ دکھاؤ۔ ورنہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو، جب تم تبدیل ہو جاؤ گے حاکم بھی تبدیل ہو جائے۔ حاکم ایسے نہیں تبدیل ہوتے۔ زمانہ تھا تو حاکم ابو بکر تھا، اسی لیے ایک آدمی نے، ایک خالدی تھا، حضرت علی کا دشمن تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے ایک دن بہت بڑے مجمع میں پوچھا، کہنے لگا کہ حضرت علی بات یہ ہے کہ حضور کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، اسلام نے ترقی کی، حضرت عمر کا زمانہ آیا، اسلام قسطنطنیہ فتح کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، حضرت عثمان کا زمانہ آیا، اسلام اسپانیہ اور چین تک پہنچ گیا۔ آپ کے زمانے میں تو ایک بستی بھی فتح نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے تو دارالخلافہ جو ہے وہ مدینے سے اٹھا کے کوفے میں منتقل کر دیا ہے، مدینہ دارالخلافہ بھی نہیں رہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو، ابو بکر عمر عثمان جب بادشاہ تھا تو وزیر علی تھا، اور علی جب بادشاہ بنا تو وزیر تم بن گئے ہو، ترقی کیسے ہو؟ بس یہی باتیں ہیں، دیکھ لیں
کہ جب ہمارے اندر رزق حلال تھا، عقل حلال تھا، صدق مقال تھا، اللہ حاکم بھی ویسے بھیجتے تھے. جب ہمارے اعمال بگڑ گئے اللہ نے ہم پہ حاکم بھی ایسے مسلط کر دیا. طواف کرنا ہو یا صفا مروہ دوڑنی ہو تو کیا جرابیں یا موزے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر احرام ہے عمرے کا پھر تو نہیں کر سکتے. اگر آپ نے عمرے کا طواف کرنا ہے، عمرے کے لیے صفا مروہ دوڑنی ہے، تو سلی ہوئی چیز تو آپ پہن ہی نہیں سکتے، پھر موزے پہننے کا کیا مطلب؟ آیا ہے کہ دن کے شروع میں سورۃ یاسین پڑھو تو کس وقت پڑھیں؟ صبح صادق کے بعد، دن شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے بعد. اب دعا کریں لبنان کے لیے بھی، فلسطین کے لیے بھی، اللہ ان کی مدد کرے. الحمدللہ وہاں اللہ کے لیے جہاد ہو رہا ہے، مسلمان موجود ہیں، اور الحمدللہ باوجود مسلمان کمزور ہونے کے کفر کی بڑے بڑے ایوانوں میں زلزلے آ گئے ہیں کہ یہ نہتے مسلمان کیسے لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ اسلام کو فتح دے گا. آپ دعائیں بھی کریں، اپنے مال سے بھی جہاد کریں، اور اللہ توفیق دے تو بالکل کریں، کسی نے منع نہیں کیا، لیکن جہاد کے لیے شروط ہوتے ہیں. بالکل یہی ہے میرا بھائی. بہرحال اب مسلمانوں کا علاج یہی ہے کہ دعا کرو اللہ ان میں کوئی تبدیلی پیدا کرے، اللہ ان کے اعمال میں تبدیلی پیدا کرے، احوال میں تبدیلی پیدا کرے. جب تک ہم کفر کے غلام رہیں گے نہ ہم جہاد کر سکتے ہیں، نہ ہم کوئی حق بات کہہ سکتے ہیں. جب بس میں سوار ہوتے ہیں، دمام سے ہم جب آتے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد ہی ہم میقات پہ پہنچتے ہیں. سورج نکلنے تک ہماری بس وہاں نہیں ٹھہرتی، تو آپ کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نماز پڑھنا منع ہے. لہذا آپ نماز نہ پڑھیں بالکل، بس احرام باندھا لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وہ تو 2 رکعت پڑھنا کوئی ضروری ہے ہی نہیں. اچھا آدمی ویسے وقت مکروہ بھی نہ ہو تب بھی نماز نہ پڑھے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آدمی ایک طواف کرے تو اس کی زندگی کا 1 دن بڑھ جاتا ہے، تو پھر مکے والے تو کبھی نہ مرتے، روز بڑھاتے رہتے نا زندگی اپنی. یہ حضرت آپ نے غلط سنا ہے، بندے طواف کرتے ہوئے بھی مر جاتے ہیں. جو اللہ نے لکھا ہے وہ معین ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وہ گھڑی آتی ہے تو پھر پیچھے نہیں ہٹتی. کو موت آتی ہے، ابھی تو نہیں آتی لیکن مریں گے سارے، کوئی بھی نہیں بچے گا. کل شیء ہالک الا وجہہ. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ حکم دیں گے کہ جبرائیل کم بقی من عبادی، کتنے بچ گئے؟ کہہ گیا 4 ملک بچے ہیں. فرمایا ان 3 کے روح قبض کر لو. 3 کا روح قبض کر لیں گے. اللہ فرمائیں گے کم بقی من عبادی؟ قال اب تو الذلیل، اب ایک بندہ تیرا جبریل کھڑا ہے. فرمایا مر جاؤ، وہ بھی مر جائیں گے. صرف تیرے پیروں پہ نہیں آتی. نہ پیر مرتے ہیں تمہارے ملک میں؟ نہیں، ہنسنے کی کیا بات ہے، پیروں پہ موت آتی ہے؟ نہیں، میں نے تو یہی سنا ہے کہ وصال فرماتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمارے مرشد جو ہے نا بزرگ وصال فرما گئے. وصال کیا مانا؟ یعنی اللہ سے مل گئے، وصل ہو گیا نا، موت نہیں آئی، وصال فرمایا. پہلے جدا تھے، مرنے کے بعد اللہ سے مل گئے. ہر چیز پہ موت آئے گی، فنا آئے گی، نہ بھی آئے تو قابل فنا ہے.
اللہ چاہے فنا کر دیں، چاہے تو نہ کرے۔ طواف کے دوران میں ہر چکر پہ ہاتھ اٹھا کے نیت کرنا، نیت تو ایک دفعہ ہوتی ہے، باقی موقع ملے بوسہ دو، ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مکہ آنے سے پہلے احرام باندھا، لیکن جب مدینے سے آنے لگی تو ایام حیض تھے، میں نے احرام کی نیت نہیں کی، آپ کر سکتی تھی۔ عورت ایام حیض میں غسل کر کے نماز نہ پڑھے لیکن نیت عمرے کی کر سکتی ہے، لبیک پڑھ سکتی ہے، اور مکے میں آ کے اپنے گھر میں، ہوٹل میں، مکان میں رہے، جب پاک ہو جائے عمرہ کر لیں۔ آپ نے نہیں کیا تو آپ نے غلطی کی ہے، اگر اللہ موقع دے پاک ہونے کے بعد فوراً لوٹ کے عمرہ کر لیں۔ محرم کے بغیر عمرہ کر سکتی ہے، محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی ہے، محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہے، ہاں طواف کر سکتی ہے۔ والدین کے لیے اگر عمرہ کریں، عمرہ کرو، حج کرو، بالکل سب جائز ہے۔ عمرہ حجر اسود کو چومنے کے لیے قطار کا انتظام کیا جائے۔ مسلمان قوم نے جس دن قطار لگانا سیکھ لی، کفر تو ہار جائے گا۔ مسلمان کبھی قطار میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کہتے ہیں اس کو ہیں جو قطار توڑے۔ کئی دفعہ انہوں نے قطاریں بنائی ہیں، وہ بھی تجربہ کر چکے ہیں کہ لڑائی پھر بھی رہتی ہے۔ اکثریت جو ہے مروہ پہ چند بال کاٹ لیتی ہے، چند بال کاٹنے سے آدمی عمرے سے نہیں فارغ ہوتا، احرام سے نہیں نکلتا۔ جب تک بال نہیں کٹائے گا جو بھی حرکت کرے گا دم پڑتی چلی جائے گی۔ لازماً اس طرح پھروائے یا 1/4 حصہ سارے سر کے بال کٹوائے۔ اب اللہ کے گھر میں بھی ٹیلی فون کے، موبائل کے میوزک بجتے ہیں، یہ علامات قیامت ہے، اور دشمن کی چالاکی ہے کہ اس نے ہر آدمی کو میراثی بنا دیا ہے کہ ہر آدمی ڈھول باجا لے کے جیب میں پھر رہا ہے، نہ کعبے کا حیا ہے، نہ محمد مدنی کے روضے کا شرم ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا ان معی ربی، تو یہ موسیٰ علیہ السلام، لیکن میرے مدنی کا مقام اتنا اونچا ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ ابو بکر کو بھی شریک کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے قوم کو شریک نہیں کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی کو نہیں بھولے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ یہی تو فرق ہے محمد مدنی میں اور موسیٰ علیہ السلام میں، کہ شان مصطفیٰ اتنا بلند ہے کہ اس حال میں بھی حضور اپنے ساتھی کو نہیں بھولے، لیکن حضرت موسیٰ نے تو ہارون کا نام بھی نہیں لیا۔ میں ملنا چاہتا ہوں، بالکل آپ عشاء کے بعد آرام سے ملیں، عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ میں جب فارغ ہو کے آؤں بالکل ملیں، کوئی پابندی ہے میرے ملنے پر؟ ہمیں لوگوں نے کہا تھا کہ جب مدینے جائیں ہمارے سلام پہنچائیں، بالکل آپ کہیں، اللہ پہنچائیں گے۔ کوئی بھی عورت حیض کی حالت میں مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی، مسجد کے صحن میں باہر بیٹھی رہے۔ ہے کہ عورت اگر حیض میں تھی نیت کر سکتی تھی، یہ مسئلہ آپ مدینے میں پوچھتے تو غلطی نہ ہوتی۔ بہرحال حیض سے پاک ہو کے عمرہ کر لیں۔ حج اور عمرے کا اگر کوئی دم پڑ جائے وہ آپ اپنے ملک میں نہیں دے سکتے، لازماً حدود حرم مکہ میں دینا ہوگا۔ ہے اس کی گردن کے پٹھوں میں کوئی پیدائشی نقص ہے، ہم تو دعا کر سکتے ہیں جی کہ اللہ شفا عطا فرمائے، باقی نہ ہمیں وظیفے آتے ہیں، نہ ہمیں کوئی ایسی معلومات ہیں،
زمزم پلاؤ، دعا کرو، انشاءاللہ اللہ رحمت کریں گے۔ آدمی نے احرام کی حالت میں اپنے ہاتھ کا چمڑا تھوڑا سا توڑا دانت سے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ احرام کی نیت کرنے کے بعد عورت کو ایام شروع ہو گئے، کوئی بات نہیں، اپنے گھر میں بیٹھی رہے اور جب پاک ہو جائے غسل کر کے عمرہ پورا کرے۔ نبی کو خبر دیتے ہیں، اعمال پیش ہوتے ہیں۔ یعنی اگر خبر نہ ہو پھر تو داڑھی منڈانا جائز ہو گیا نا۔ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، یہ عمل مثقال ذرۃ خیر ہے، ذرا ذرا لکھا جا رہا ہے، پیش ہوگا۔ بات ہے، مانا یہ نہیں کہ مدینے نہ جاؤ، اللہ سب کو نصیب کرے، اور دعا کرو کہ مدینے منورہ جانے کے برکات ہمیں نصیب ہوں، ثمرات نصیب ہوں، کہ ہم تبدیل ہو جائیں، سنت محمد مصطفیٰ پہ آ جائیں، ہمارے اندر عشق نبی آ جائے، ادب آ جائے مدینے پاک کا، کہ ہم اپنی شکل، صورت، لباس وہی بنائیں جو محمد مصطفیٰ کا ہے۔ آدمی نے عمرے کے حالت میں اپنے چھاتی کا کوئی بال توڑا، کچھ بھی نہیں ہوتا، احتیاطاً 1 ریال 2 ریال خیرات کر دیں۔ آپ کی بیٹی کو دماغی مسئلہ شفا عطا فرمائے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے تو دوبارہ عمرے کے لیے احرام کا دھونا ضروری ہے۔ کیوں؟ آپ نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے کہ عمرہ احرام پلید ہو گیا ہے آپ کا؟ کیوں دھوئیں گے آخر آپ؟ جب تک احرام پاک ہے، دھونے کیا 100 عمرہ کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ درس کل کے بجائے پرسوں ہوگا، کل مجھے رباط کے مسئلے میں انشاءاللہ جانا ہے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ